یزدان میرو ماضی اسپیشل۔ آج اگر اس کی ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو وہ کبھی ابھس نہ آتا۔ دوسرا، وہ اس بات پر جھنجھلایا تھا کہ میٹنگ شام کو 6 بجے کے بعد تھی۔ یہ میٹنگ تقریباً 1 مہینے پہلے ہی فکس تھی، اس کی ساری پریزنٹیشن تیار تھی۔ دوسرا، اس سے ان کے بزنس کو کافی فائدہ ہونے والا تھا، اس لیے آج مہندی ہونے کے باوجود وہ بجھے دل سے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنے آ گیا تھا۔ ابھی ابھی وہ کامیابی سے یہ پروجیکٹ اپنے نام کر چکا تھا، اب اسے بس گھر جانے کی جلدی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آر کا ہنسا بور کر چکی تھی۔ کلائنٹ کو فارغ کرتے اب وہ جلد از جلد سامان سمیٹ رہا تھا، اب وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ جیسے اس نے آفس کے باہر قدم بڑھانے چاہے، اسے حماد صاحب اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں اس پل آفس میں دیکھا اسے ذرا خوشی نہ ہوئی، جتنا وہ جلدی میں تھا اتنا ہی وہ لیٹ ہو رہا تھا۔ ماموں جان آئیے نا، ہیری سے آنا ہوا، ابھی ہم کچھ دیر پہلے کچھ دیر میں ملنے ہی والے تھے۔ وہ ایک ہی سانس میں سارے سوال کر گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ اپنی بات کہیں تاکہ وہ بھی گھر جا سکے۔ یزدان، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر بات زیادہ ضروری نہ ہوتی تو کبھی نہ تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کے تاثرات چاندتے ہوئے بولے۔ انہیں اس کا یہ انداز ذرا پسند آیا تھا جس پر ان کے ماتھے پر بلو کا جال بچھا۔ جی ماموں جان بولیے نا، وہ اپنے انداز پر کچھ شرمندگی محسوس کرتا مسکراتا ہوا بولا۔ یزدان، عائشہ مجھے بہت عزیز تھی، میں نے اسے چھوٹی بہن کم بلکہ بیٹی بن کر زیادہ پالا تھا۔ وہ آبدیدہ ہوتے ہوئے بولے۔ یزدان کی آنکھیں بھی ان کے ذکر پر لال ہوئی۔ وہ کہاں انہیں بھول سکتا تھا، مگر ان 2 سالوں میں وہ رب کی رضا سمجھ کر قبول کر چکا تھا۔ ماموں جان، ماما کو جب بھی یاد کرے مسکرا کر کرے۔ آپ کو روتا دیکھا ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے انہیں دیکھا گویا ہوا، تم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ابھی تم ان حقیقتوں سے انجان ہو جو تمہاری ماں کی تڑپ کا باعث بنے۔ انہوں نے ٹھیک موقع پر تیر نشانے پر مارا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں ماموں؟ ماما کس بات کی پریشان تھی؟ وہ ماں کی تکلیف کا سن کر تڑپ اٹھا تھا، اس کی سوالیہ آنکھیں ان کے چہرے پر ٹکی تھی۔ بہت دنوں سے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ تمہیں یہ حقیقت بتاؤں یا نہیں۔ میں نہیں چاہتا تمہاری زندگی میں کوئی طوفان آئے، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی بات پر یزدان کے چہرے پر پہلی بے چینی وہ بخوبی نوٹ کر چکے تھے۔ کیا بات ہے ماموں جان، کھل کر کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب کی بار وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ عائشہ اور میں نے بچپن سے ہی بہت سختیاں دیکھی ہیں۔ ہمارا باپ بہت اچھا نہیں تھا، جیسے ہماری ماں کے مرتے ہی ہماری خالہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئی کیونکہ ہمارے باپ نے ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہماری خالہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ماں نور اور شیری۔ شیری کا رشتہ کافی ٹائم سے تمہارے باپ شہیر کے ساتھ پکا تھا، مگر عین شادی والے روز وہ شادی سے انکار کر کے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ ایسے میں تمہاری ماں نے سب کی عزت کو سنبھالا، اس گھر کو اتنے سال دیے، مگر ان کو کیا ملا بدلے میں؟ بے وفائی۔ آج شام تک اس حقیقت سے انجان تھی کہ تمہارے باپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ یہی صدمہ اور بے وفائی تو وہ برداشت نہیں کر پائی۔ وہ جھوٹے آنسو بہاتے یزدان کا سرخ چہرہ دیکھ رہے تھے۔ لفظ دوسری شادی یزدان کے دل میں پھانس کی طرح چبھا تھا۔ جب شیری کے اس عاشق نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو وہ واپس آ گئے۔ جب وہ لٹی پٹی واپس آئے، رب نے انہیں جلدی ہی معاف کر دیا۔ پھر یہیں سے تمہاری ماں کی بربادی کا آغاز ہوا۔ تم جانتے ہو ان کی شادی کس کی ضد اور اصرار پر تمہارے باپ سے ہوئی؟ وہ یزدان کی طرف دیکھتے تو جسس پلانے والے انداز میں بولے۔ تمہاری اس پیاری مانور چچی نے، اس نے خود کو مارنے کی دھمکی دی، گھر چھوڑنے کی دھمکی دی، تو سب پل میں مان گئے۔ ہر تمہارے داجان کی لاڈلی بھتیجی تھی، کیسے نہ مانتے؟ تمہاری مانور چچی کو صرف اتنی بہن کی تکلیف نظر آئی کہ کبھی نہ سوچا کہ عائشہ بھی ان کی بہن جیسی ہے۔ وہ بات مکمل کرتے 2 پل ٹھہرے۔ تمہاری ماں کو کچھ وقت پہلے تمہارے باپ کی بے وفائی کا پتہ چلا تھا، وہ گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ جس دن اسے حقیقت پتہ چلی تھی وہ میرے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے، احان افندی، اس کے تاثرات بھی نوٹ کر رہے تھے جو ان کی باتوں پر خطرناک حد تک سنجیدہ ہوئے تھے۔ انہیں اپنا تیر بالکل نشانے پر لگتا نظر آیا۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ اچھے سے ان لوگوں سے لینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ تمہارے باپ اس عورت کو گھر لانا چاہتا تھا۔ وہ شیری کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ تمہاری ماں کو چھوڑ دے تبھی وہ ان کے ساتھ گھر آئے گی۔ وہ ایک سوتن کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں کوئی پچھتاوا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک عورت کی زندگی برباد کر چکی ہے۔ وہ تم جانتے ہو شہیر عائشہ کو طلاق دینے کے لیے راضی بھی ہو گیا تھا۔ عائشہ کو اپنی عمر بڑھ کی ریاضت ضائع ہوتی نظر آئی۔ تمہارے باپ کی یہی بے وفائی ان کی ابدی موت کا سبب بنی، اور تم اسی عورت کی بیٹی کی جولی خوشیوں سے بڑھے ہو جو کہیں نہ کہیں تمہاری ماں کی بربادی کا سبب بنی۔ ان کا اشارہ مانور کی طرف تھا جس کے اصرار پر ہی سب نے شیری کو معاف کرتے شہیر سے ان کا نکاح کروایا تھا۔ وہ اپنی مکاری کا جال بہت اچھے سے بچھا چکے تھے، اب دیکھنا یہ تھا کہ تباہی کہاں تک جانی تھی۔
حقیقت جاننا تمہارا حق تھا، باقی تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ تمہاری زندگی ہے، جس پر تمہارا حق ہے، تم چاہو جیسا بھی فیصلہ کرو۔ تمہاری ماں تمہاری شادی اور وہ تمہاری شادی وردہ سے کروانا چاہتی تھی، مگر تمہاری پسند کے آگے خاموش ہوگی۔ وہ اپنی بات کہتے اس کا کندھا تھپتھپاتے کیبن سے نکلتے چلے گئے۔ یزدان بے تحاشا غصے سے چیخ اٹھا۔ ٹیبل پر بڑی ساری چیزیں وہ غصے سے الٹ چکا تھا۔ اس کی ماں اتنی تکلیف برداشت کرتے اور وہ سب حقیقتوں سے انجان اپنی خوشیوں میں مگن تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے گھر والے اتنے بے حس ہو چکے تھے کہ ان کی بے حسی سے ان کی ماں کی جان چلی گئی، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بے حد غصے میں اپنے کیبن سے نکلتا گھر کی جانا بڑا۔ میرو نے آنے کے سامنے بیٹھے اپنی تیاری ملاحظہ کی۔ ابھی کچھ دیر قبل بیوٹیشین سے اسے تیار کر کے گئی تھی ملٹی کلر کے خوبصورت سے لہنگے، وہ گرین کلر کی کرتی میں ملبوس آج اس کی چب ہی نرالی تھی۔ آنکھیں رات کی قربت اور پیار بڑی سرگوشیاں یاد کرتے چمک رہی تھی، چہرے پر شرمیلی سی مسکان تھی۔ یقیناً آج اسے سجا دجا دیکھ یزدان اپنے ہوش کھونے والا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں سجی وہ دیکھنے والوں کی آنکھ کو حیران کر رہی تھی۔ مانور بیگم آ کر کئی بار اس کی نظر اتار چکی تھی، وہ لگ اتنی پیاری رہی تھی، انہیں ڈر تھا کہ کہیں کسی کی بھی نظر نہ لگ جائے۔ نشوا تیار ہوتی اس کی کمر میں آئی، وہ خود بھی لہنگا چولی بے ملبوس بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس نے جیسے کمرے میں قدم رکھا، میرو کو خیالوں میں کھوئے ہنستے ہوئے پایا۔ ماشاء میری بہت پیاری، میرو بہت پیاری لگ رہی۔ وہ اسے دیکھتی اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز پر میرو چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اکیلے اکیلے کیا سوچ کر شرمایا جا رہا ہے، ذرا ہمیں بھی تو سنیے، ہم بھی تو سنیے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والی اس کی مسکراہٹ پر چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی تو نہیں، میرو بکھلائی ہوئی بولی۔ ویسے آپ بڑی چالاک ہے، بڑی ہوشیاری سے لڑکیوں کو کمرے سے نکالا تاکہ یزدان بھائی کا دیدار آسانی سے ہو سکے۔ ویسے یزدان بھائی کل رات آپ کو لے کر کہاں گئے تھے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میرو اس کی بات پر ہڑبڑا گئی تھی، ان کے حساب سے انہیں کل رات کوئی بھی دیکھ نہیں پایا تھا، مگر وہ غلط ہے، یہ آفت کی پرکالہ سے کون بچ پاتا تھا؟ ہم کہیں بھی نہیں۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ ہائے میری معصوم میرو، اگر کل میں نے بذات خود ان گناہگار آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو ضرور تمہاری بات پر یقین کر لیتی۔ اسے جتا چکی تھی کہ وہ ان لوگوں کو دیکھ چکی ہے، تمہیں اپنی زندگی میں سکون ہے جو دوسروں کی جاسوسیاں کرتی پھر رہی ہو۔ میرو تیکھے انداز میں اسے گھورتی ہوئی اس کی ایک بازو پر تھپڑ چت کر چکی تھی۔ نشوا نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے بازو سے ہلا، لیکن وہ باز پھر بھی نہ آئی تھی۔ ویسے یزدان بھائی رومانٹک بہت ہے نا؟ وہ تصدیق کرنے والے انداز میں پوچھتی اسے چیمنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میرو اس کی باتوں پر اسے ٹھیک کہ گور بھی نہ سکی۔ نشوا یزدان بہت اچھا ہے، وہ چیمپی چیمپی اسے دیکھا بولی۔ ہائے تم شرماتے ہو، کتنی پیاری لگتے ہو۔ یزدان بھائی یوں ہی نہیں تم پر جان نثار کرتے، وہ چھیڑنے والے انداز میں اسے سر جھکانے پر مجبور کر گئی۔ آج کا سارا انتظام بھی میرج ہال میں کیا گیا تھا، اس لیے سارے مہمان جا چکے تھے۔ گھر میں اس وقت گھر کے ہی لوگ موجود تھے جو بس یزدان کے آتے ہی نکلنے والے تھے۔ وہ بے حد غصے میں آفس سے نکلتا کار میں آ کر بیٹھا، گردن کی پھولی نسل اس کے بے تحاشا غصے کی گواہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، سب کچھ تہس نہس کر اس وقت اسے اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ نہایت ہی تیز رفتاری میں ریش ڈرائیو کرتا وہ 10 منٹ میں حویلی کے باہر موجود تھا۔ لمبے لمبے ڈاک برتا وہ حویلی کے لاؤنج میں پہنچ جاتا۔ ڈیڈ! لاؤنج میں آ کر وہ بے تحاشا غصے میں دوڑا۔ شہید صاحب کے ساتھ ساتھ سارے گھر والے اس کی پکار سن کر باہر آ چکے تھے۔ کبیر اور حاجہ بیگم مہمانوں کے استقبال کے لیے ہال میں جا چکے تھے، اس لیے وہ یہاں موجود نہ تھے۔ یزدان بچے کیا ہوا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ پہلے تم لیٹ آئے ہو، جاؤ جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ اس کے غصے پر دھیان دیے بنا اسے کمرے میں جانے کا بول چکے تھے۔ یزدان نے ان کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ ڈیڈ کیا آپ نے دوسری شادی کی تھی؟ کیا آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ گھر کے سب بڑوں کو گویا سام سونگ گیا، سارے اپنی جگہ جمع ہو گئے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ڈائریکٹ پوائنٹ کی بات پر آیا تھا۔ یزدان بچے کیا ہوا ہے؟ ابھی ان سب معاملوں کو بات کے لیے رکھو، مہمان انتظار کر رہے ہوں گے، اس معاملے پر آ کر بات کرتے ہیں۔ داجان معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خود نزدیک آئے تھے۔ بات تو ہو گئی اور ابھی ہوگی، مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب چاہیے۔ وہ ایک نظر داجان پر ڈالتا باپ پر نظر ٹکا گیا۔ آپ نے میری ماں کو دھوکہ دیا، دوسری شادی کی، کیوں؟ مجھے وجہ جاننی ہے، وہ تقریباً ڈانٹتا ہوا بولا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میرو اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ ابھی کل تو دیکھا تھا اسے اتنے پیارے انداز میں وہ پور سجی کھڑی تھی، مگر اس نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ مجھے جواب چاہیے، آپ لوگ کیوں کچھ نہیں بول رہے، کیوں میرا ضبط آزما رہے ہیں؟ وہ اپنی سوٹا آنکھوں کو میرتا ہوا بولا۔ ہاں میں نے دوسری شادی کی ہے، مگر وہ حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اسے سمجھانے والے انداز میں بولے۔ بیٹے کا یہ ٹوٹا بکھرا انداز انہیں خود تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔
جیسے بھی حالات ہے، آپ کی ہمت کیسی ہوئی یہ سب کرنے کی؟ اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ چچی آپ سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی، آپ ایک عورت ہو کر ایک عورت کی تکلیف نہیں سمجھ سکی، سمجھتی بھی کیسے، مقابل آپ کی بہن تھی، اپنی بہن کی خوشیوں کے ہاتھ میری ماں کی زندگی اجاڑ دی۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں مانور پر ڈال کر بولا۔ مانور اس کے انداز پر تڑپ اٹھی تھی۔ یزدان ایسا نہیں میری جان، وہ روتے اسے دیکھ کر بولی۔ دا جان آپ ان سب کو منع کرنے کی بجائے ان کے آگے ہار مان گئے، کیونکہ مانور چچی آپ کی بھتیجی تھی، اس لیے میری ماں شاید آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ اب سب میری ماں کی موت کی ذمہ دار ہے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے مگر وہ آنسو کو باہر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، اس تکلیف کا مداوع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اپنوں نے اس کا یہ دکھ دیا تھا، یہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ جب آپ لوگ میری ماں کو خوش نہیں دیکھ پائے تو میری کیا اوقات ہے؟ جہاں میری ماں کے لیے جگہ نہیں تھی وہاں میں بھی رہنا گوارا نہیں کروں گا۔ آج کے بعد میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ سب پر قہر بڑی نظریں ڈال کر پلٹا تھا۔ بیرو اس کی تکلیف خود پر محسوس کر ہی تھی۔ جو بھی تھا وہ کہیں نہ کہیں حق بجانب تھا۔ حالات چاہے جو بھی ہو، ایک بیٹے کے لیے ماں کی تکلیف اذیت کا باعث تھی۔ اسے حویلی سے باہر جاتا دیکھ کر تڑپی تھی۔ بیٹو کو لگا اگر وہ چلا گیا تو اس کی خوشیاں اس سے ٹوٹ جائیں گی، وہ اسے جانے نہیں دے گی، ہرگز نہیں، نہ ہی اپنی زندگی سے اور نہ ہی حویلی سے۔ یزدان وہ سیڑھیاں اترتی دوڑی ہوئی اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ اس کا اتنا جوڑانہ انداز پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ تو اس کا محبت لٹانے والا یزدان تھا۔ میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس کے سینے سے لگی سسکتی ہوئی بولی۔ اسے ہر قیمت پر روک لینا چاہتی تھی۔ یزدان نے ایک پل آنکھیں باندھ کی مگر پھر سرخ آنکھوں کو کھولتا بے دردی سے اسے خود سے دور جھٹک چکا تھا۔ اس کے سجے سنورے روپ نے بھی آج اس پر کوئی جادو نہیں بکھیرا تھا، نہ ہی آج اس کے بہتے آنسوں پر وہ تڑپا تھا۔ اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھا میرو ایک پل لرزی۔ وہ دور رہو سے، تم بھی تو انہی کی بیٹی ہو، وہ سب کی طرف دیکھا بولا۔ میٹو روتے ہوئے نفی میں سہ لگی۔ میرو میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، تم اس عورت کی بیٹی ہو جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، تم ان کی پوتی ہو جن سے آج کے بعد میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ بے حسی سے بولا۔ نہیں یزدان، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ مسلسل روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آج میں تم سے دستبردار ہو رہا ہوں کیونکہ تم ان کی بیٹی ہو، تمہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ وہ بے دردی سے ان کی جان نکالتا وہ بولا۔ جن آنکھوں میں اس کے لیے محبت کے دیپ جلتے تھے آج وہاں وحشتوں کے جال بچھے تھے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کر سکتا ہوں، جس سے مرضی چاہے شادی کرنا۔ وہ اپنے لفظوں سے قطرہ قطرہ اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ وہ واقعی اس کے الفاظ سنتے مرنے والی ہو گئی تھی۔ یزدان، اس کے لبوں سے بے یقینی کی کیفیت میں یزدان کا نام ٹوٹ کر نکلا۔ آنکھوں میں بہتے آنسو خشک ہو گئے۔ اسے یقین ہے یہ اس کا جان لٹانے والا یزدان ہے۔ یزدان دا جان اس کے الفاظ پر کہہ بڑے لہجے میں داڑے اپنی موتی کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھے تھے۔ ذرا ایک بار میری ماں کی تکلیف کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ وہ میرو پر نظر ڈالتے بغیر ایک سائڈ پر ہوتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے میرو کو پتھر کا کر چکا تھا۔ اس نے حالی نظروں سے سب پر نظر ڈالی اور اپنے بکھرے وجود کو گھسیٹے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ خالی کمرے میں اسے وحشت سے ہونے لگی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لی، اپنا شدید نقصان یاد کرتے ہوئے اس زمین پر بکھرتی چلی گئی۔ یزدان، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس کی ہچکیاں کمرے سے باہر کھڑے ہر وجود کا دل چیری تھی۔ اگر وہ داجان شہیر جہاں تک کہ مانور سے بھی ناراض ہوتا، وہ اس کو حق بجانب سمجھتی تھی، مگر اسے کس چیز کی سزا دے کر گیا تھا؟ اس نے ایک ایک چیز نوچ کر دور پھینکی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا اور وہ پوری رات اس کی سسکیوں اس کی تکلیف کی غبار تھی۔ وہ شدت سے یہاں وہاں ٹہلتا، کسی کے فون کالز کا انتظار کر رہے تھے۔ جب سے وہ یزدان کو حقیقت بتا کر آئے تھے، اسے افندیوں کی بربادی کی خبر کا شدت سے انتظار تھا، مگر فون کال پر جو خبر اس کو سننے کو ملی وہ ان کے اشتعال میں اضافے کا باعث بنی۔ انہیں یزدان سے ایسی بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ مانور کی بیٹی کو طلاق دینے کے بجائے خود یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا۔ انہیں لگا تھا وہ میرو کو طلاق دے کر ان کے پاس آئے گا تو وہ اسے ورکلا کا افندیوں سے اسے اپنا حصہ مانگنے کا کہہ کر اسے مجبور کر کے اس کی شادی وردہ سے کروائیں گے، مگر سب کچھ الٹ ہو گیا تو ان کی سوچ کے برعکس۔ وہ بے حس تھے، انہیں کسی کی فکر نہ تھی، نہ ہی عائشہ کی، نہ یزدان کی۔ انہیں بس افندیوں کی بربادی چاہیے تھی اور ان کی دولت۔ انہیں لگا ان کا یزدان کو حقیقت بتانا بھی رائے گاہ چلا گیا۔
کیونکہ ان لوگوں کو سزا دینے کے بجائے یہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر خود در بدری کی ٹھوکریں کھانے نکل گیا تھا۔ حال آج نشوا اور ماہا کی یونی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے ویلکم پارٹی تھی۔ ہلے گلے کی شوقین نشوا ان سب کاموں کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، مگر اس دفعہ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ گھر میں جو ٹینشن چل رہی تھی اس کے باعث اس کا بالکل بھی من نہیں تھا۔ ماہا اپنی پیاری سی دوست کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ وہ اس ٹینشن زدہ ماحول سے نکل کر کچھ دیر باہر جائے تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ ماہا نے اس کے انکار کو دیکھ کر نشوا کے گھر والوں کو راضی کیا تھا تاکہ وہ انکار کر ہی نہ سکے۔ ماہا کے بے اصرار پر وہ بجھے دل سے جانے کے لیے مان گئی تھی۔ ان کو چھوڑنے کی ذمہ داری اورید پر تھی۔ ماہا کا گھر ان کے حویلی کے بالکل سامنے تھا، اس لیے دونوں نے اورید کے ساتھ ہی جانے کا فیصلہ کیا جو ٹھیک 2 گھنٹوں بعد انہیں واپس لے کر جانے والا تھا۔ دونوں ایک ہی ڈیزائن کی بنی ہوئی سادہ سی میکسی میں ملبوس تھی جس پر کہیں کہیں خوبصورت سے ستارے ٹانگے گئے تھے۔ نشوا نے لائٹ بلو جبکہ ماہا سی گرین رنگ کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی۔ میکسی کے ہم رنگ حجاب دونوں نے سر پر ٹکا رکھے تھے اور میچنگ دوپٹہ کندھوں پر سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ لائٹ میک اپ میں دونوں ہی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اورید ابھی انہیں یونی چھوڑ کر گیا تھا اور انہیں 2 گھنٹے بعد واپس لے کر جانے کی ہدایت بھی کر چکا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ہدایت کر کے گیا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو بلا جھجک اسے فون کرے، جس پر دونوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ یونی میں بے تحاشا رونق لگی ہوئی تھی۔ لڑکیاں رنگ برنگی تتلیاں بنی ادھر ادھر منڈلا رہی تھی۔ لڑکے کہاں ان سے پیچھے رہ سکتے تھے، وہ بھی ایک سے ایک ڈریسنگ کی ایک دوسرے سے بہتر لگنے کی چاہ میں تھے۔ ہال میں چلتے تیز میوزک کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہال کی جانب بڑھی جہاں پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ وہاں پہنچتے انہیں اپنی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹ مل گئے تھے، انہیں کچھ تسلی ہوئی تھی۔ وہ پارٹی میں ہلا گلا کو لوگوں کو دیکھ اپنی کلاس فیلو سے باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ آہان اور سالم گرے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے کافی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں ایک ساتھ ہی ہال میں داخل ہوئے۔ کئی نظریں ایک ساتھ ان پر اٹھی تھی، کئی نظروں میں ان کی ستائش تھی اور کئی نظروں میں حسد تھا۔ وہ دونوں اپنے اوپر پڑتی نظریں اچھے سے محسوس کر سکتے تھے، مگر جہاں پر واقع تھی سالم کی بے چین نگاہیں حال میں کسی کی تلاش میں اٹھی۔ جب ایک کونے میں کھڑی اسے بے تحاشا حسن کی مورت کو دیکھا وہیں ٹھہر گئی، تڑپتے دل پر جیسے نرم سی پھوار پڑی تھی۔ چہرے پر خود بخود مسکراہٹ کھلی، آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا دل اس سے بغاوت کر رہا تھا جو اس لڑکی کے قدموں میں ڈھیر ہوا جا رہا تھا۔ دل کی اس بغاوت پر حیران تھا، مگر یہ بغاوت اس سے بری نہیں لگی تھی بلکہ بے تحاشا اچھی لگی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس پر آ کر اس کی نظریں ٹھہرتی جاتی تھی۔ اس کی گرے آنکھوں کا وہ رفتہ رفتہ اسیر ہونے لگا تھا۔ سالم کیا کرے، ایسا نہیں تو اس کی عزت کا خیال کر لے۔ تو کب سے یوں دیدے پھاڑے سے دیکھ رہا ہے، کوئی اگر تجھے نوٹ کر لے تو کیا سوچے گا؟ اپنی نظروں کو تھوڑا سا لگام دے۔ آخان کب سے اس کے نظریں ماہا پارٹی کی محسوس کر رہا تھا، اس لیے اسے ساتھ لانا ضروری سمجھا کہ وہ اکیلا یہاں نہیں تھا، یہاں بہت سے لوگ موجود تھے، اس لیے احتیاط بہتر تھی۔ اس نے محض ایک نظر ماہا کے ساتھ کھڑی نشوا پر ڈالی تھی جو بلو رنگ میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، بالکل اپنی اپنی سی۔ جو چیز اس نے اچھی لگی تھی وہ تھا اس کے سر پر سجا ہوا حجاب جو اسے پروقار دکھا رہا تھا۔ اس سے ایک نظر میں وہ اس کا تفصیلی جائزہ لیتا نظر ہٹا چکا تھا۔ ویسے تجھے جیسے جن کے ساتھ وہ معصوم سی گڑیا سجتی نہیں ہے، تو پل میں اس کی جان ہلکان کر دے گا۔ آہان اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتا شرارت سے بولا جو اس کی باتوں پر کافی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی اگلی بات پر دانت پیس کر رہ گیا۔ آہان کو لگا تھا کہ شاید اس کی باتوں کا غصہ کر چکا ہے، اس لیے اس کا دھیان بھٹکانے کو بولا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ چل میں جن صحیح بار تو دیو ہے، بیچارے کا کیا حال کرے گا؟ سالم افسوس سے بولتے اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ اسے لگا جیسے سالم اس کے دل تک رسائی حاصل کر چکا جس کے سچ سے وہ ابھی خود بھی انکاری تھا۔ کسی دوسرے کو اس کی بنک کیسے لگنے دے سکتا تھا؟ میری زندگی میں کوئی ہاتھ نہیں جسے قید کرنے کی ضرورت پڑے۔ اس کے زیادہ جیسے خود کو صفائی دے رہا تھا، اسے ڈر تھا کہیں وہ اس کے دل کا راز نہ جان پائے۔ ہاں جانتا ہوں، تو اور کسی کو اپنے دل میں آنے کی اجازت دے دے، ناممکن سے بات ہے۔ سالم اس کے نیچے پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ خان اسے گھور کر رہ گیا۔ سالم نے اس کی گھوڑی پر بتیسی کی نمائش کی۔ نشوا کا موبائل مسلسل رنگ کر رہا تھا۔ اس نے ارد گرد بجتے میوزک کے شور کو دیکھا۔ موبائل پر اورید کا نام جگمگا رہا تھا۔ اتنی آواز میں بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ماہا، اورید بھائی کی کال آ رہی ہے، میں آتی ہوں۔ وہ ماہا کے کان میں بولتی ہوئی ہال سے نکلتی باہر آ گئی۔ اس کا روح پارکنگ کی طرف تھا، وہاں بالکل بھی شور نہیں تھا۔ السلام علیکم بھائی، اس نے فون اٹھاتے ہی اس پر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام گڑیا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟
وہ بہن کی آواز سنتا محبت سے بولا، پہلی بار وہ جو رات کو کسی پارٹی میں گئی تھی، اس لیے ارید کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ جی بھائی سب ٹھیک ہے، بالکل بھی فکر مت کرے۔ اس کی فکر پر کھل کر مسکرائی تھی۔ گاڑی کی آواز پر اس نے ذرا سی نظر اٹھا کر پیچھے دیکھا، جہاں اس کے پیچھے موجود کار سے دو لڑکے اور لڑکیاں کار سے اترتے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس نے غور ہی نہیں کیا اس کے بائیں کندھے پر لٹکتا دوپٹہ ان کی کار کے دروازے میں آ چکا ہے۔ اس نے ارید کو خدا حافظ کہہ کر کال رکھی۔ جیسے اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، اسے فوراً رکنا پڑا۔ بائیں کندھے پر پڑنے والے کھچاؤ کی وجہ سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں پیچھے کھڑی گاڑی میں اس کا دوپٹہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ کال سنتے سنتے وہ اس طرف آ گئی تھی، مگر اب کا دل ایک دم سے تنہائی کے خیال سے کانپا۔ ارد گرد کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ سب کے سامنے بہادری دکھانے والی نشوا کا دل خوف سے پھیل کر سکڑا۔ اس نے دوپٹے کو کھینچا، مگر وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کا دل کیا پوری شدت سے دوپٹہ کھینچے، مگر دوپٹے کا ایک بڑا حصہ کار کے دروازے کے اندر آ چکا تھا۔ دوپٹے کے پھٹنے کے ڈر سے اس نے زیادہ زور بھی نہ دیا۔ کچھ کندھے پر سجا ریشمی دوپٹہ اتنی جلدی پھٹنے والا ہرگز نہ تھا۔ پلیز میری مدد کرے، کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، منہ سے مسلسل دعاؤں کا بیت جاری تھا۔ ایک تنہائی کا خوف، دوسرا اپنی عزت اسے بے حد عزیز تھی۔ آنکھوں سے آنسو خود بہت بے مول ہونے لگے تھے۔ تنہائی کا خوف اس قدر حاوی تھا، اسے اتنا خیال بھی نہ آیا کہ فون کر کے ماہا کو ہی بلا لیتی۔ وہ مسلسل اللہ کو پکارنے میں مصروف تھی۔ جب باری قدموں کی رمق اسے قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، اس کا دل سو کی رفتار پکڑ چکا تھا۔ وہ کب سے دوستوں میں گرا کھڑا تھا جو ایک پل بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ جب وہ مل جاتے تھے تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ لڑائی تو موقع بھی تھا اور دستور بھی، بس اسی لیے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے۔ ان کے گروپ ایک سائڈ پر کھڑا تھا، اس کے باوجود وہ سب میں نمایاں ہو رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے پر فکر کرتے، ان کی جتاتی کہہ کے حال میں گونجتے۔ اس کی نظر بٹک بٹک اور سر پر اٹھ رہی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی، مگر وہ مسلسل 10 منٹ سے اپنی بے چین نگاہیں برے حال میں دوڑا رہا تھا، مگر وہ ہوتی تو نظر آتی۔ اب وہ اپنے دوستوں سے ایکسکیوز کرتے، ضروری کال کا کہتے باہر کی جانب بڑھا۔ جونی کا ایک حصہ جہاں بھرپور روشنی سے جگمگا رہا تھا، وہیں باقی حصہ تقریباً سنسان پڑا تھا۔ تو صرف اس نے جانے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ حال کے برعکس نے چاروں اور نگاہ دوڑائی تھی، مگر وہ اسے دور دور تک کہیں دکھائی نہ دی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے قدم پارکنگ ایریا کی طرف بڑھایا، جہاں کسی کے بڑبڑانے کے ساتھ رونے کی آواز بھی صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھا جو آنکھیں میچے مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی، چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اے لڑکی، یہاں کیا کری ہو؟ دکھ نہیں رہا یہاں کوئی نہیں؟ پھر بھی بیوقوفوں کی طرح یہاں کھڑی ہو؟ احان کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس کے رونے کو مکمل اگنور کرتا اس کے اکیلے جہاں موجودگی پر وہ غصے میں آتا اسے ڈپٹ چکا تھا۔ لوڈو کھیلی ہو نظر نہیں آتا؟ میرا دوپٹہ کار میں پھنس گیا۔ اس کے بے تکے سوال پر وہ بھی سو سو کرتی الٹا جواب دے چکے تھے۔ اس کی یہاں موجودگی پر کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ کس کی گاڑی ہے یہ؟ وہ گمبھیر آواز میں ایک قدم اس کے نزدیک آتا ہوا بولا، مجھے نہیں پتا۔ وہ لا تعلقی کا اظہار کرتی ہوئی بولی۔ وہ محض اسباب میں سر ہلاتا پیچھے ہوا۔ اس کا ارادہ فون کال کر کے سالم کو بلانے کا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا مسٹر بدتمیز۔ اس کے جانے کا سوچ کر ہی وہ خوف سے بولی تھی۔ اتنی پریشانی میں بھی وہ اس کا محسوس نام لینا نہیں بولی تھی۔ احان اسے کھول کر رہ گیا۔ واقعی اس لڑکی کی زبان پر بند باندھنا ناممکن تھا۔ اتنی پریشانی میں بھی اس کی زبان جوہر دکھانے کے پیچھے نہ ہٹی تھی۔ اپنی جلد بازی پر وہ زبان دانتوں تلے دبا کے نشوا تنہائی میں اور مہا کے سامنے اسے اسی نام سے پکارتی تھی، اس لیے بے دہانی میں اسے اسی نام سے پکار کے ادھر ہی ہوں مس پٹاہا۔ وہ حساب برابر کرتا ہوا اس کے نزدیک آیا، اس کے ہاتھ بڑھا کر کار کا ہینڈل کھولا جو حیرت انگیز طور پر کھل گیا تھا، یعنی کار لاک نہیں تھی۔ احان کو اس کی بیوقوفی پر غصہ آیا تھا، جو رونے کی بجائے ایک بار دروازہ کھول کر بھی دیکھ سکتی تھی، مگر یہاں اسے رونے سے فرصت ملتی تو وہ کچھ سوچتی۔ اپنا دوپٹہ آزاد ہوتے ہی وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ احان نے یہ منظر بڑی غور سے دیکھا، جہاں ایک طرف اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہیں دوسری طرف ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ تھی۔ اس خوبصورت منظر کا سیر ہوتا ہوا وہ بتا، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہنستی ہوئی بولی، یا شاید ان کی پہلی ملاقات تھی جو انہوں نے کچھ نارمل طریقے سے کی تھی، نہیں تو اکثر جب بھی سامنے آتے تھے گولہ باری ہی کرتے تھے۔ نشوا نے تشکر بڑی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی برا نہ تھا۔ یہ مسٹر بدتمیز بندہ تھوڑی عقل ہی استعمال کر لیتا، ایک دفعہ گاڑی کا دروازہ کھول کر دیکھ لیتی۔ چلو اس بات کو بھی چھوڑ، یہ فون ہاتھ میں دیکھنے کے لیے پکڑا ہے، کسی کو کال کر کے انہیں بلا بھی تو سکتی تھی نا۔
باقی صحیح کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے پاس دماغ کم ہوتا ہے، وہ اس کی بیوقوفی پر چوٹ کرتا ہے۔ وہ بولا، نشوا کے سر پر لگی تلو پر بجھی۔ تمہاری ہمت کیسی مجھے بیوقوف کہنے کی، خود ہوگی بیوقوف۔ وہ ناک سکوڑ کر اپنی ٹون میں واپس آتی ہوئی بولی، واقعی وہ کہہ تو صحیح رہا تھا، مگر وہ نشوا ہی کیا جو اتنی اپنی غلطی مان لے۔ چلو اندر بیوقوف لڑکی، میرے دوست کے پاس جاؤ، اب میں تمہیں یہاں کھڑا ہوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ اسے اندر جانے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ نشوا اسے گھٹتی پیر پٹھتے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آہان بھی اس کے پیچھے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بھائی کتنی بورڈنگ سی پارٹی ہے، کچھ ہلا گلا ہو جائے۔ کیوں آہان؟ سالم اسے دیکھا بولا، ہاں آہان، ایک گانا ہی ہو جائے، ذرا ماحول ہی بنا دو۔ سارے دوست یک زبان ہو کر بولے، آہان آہان آہان۔ سامنے یک آواز ہو کر نعرے لگائے۔ ان کی پکار پر سارے اسٹوڈنٹ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سارے حال میں اس کے نام کے نعرے گونج اٹھے تھے۔ آہان نے سالم کو ایک زبردست گولی سے نوازا۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے ہار مانتے ہوئے ہاں میں سہا لیا تھا۔ آہان کے ساتھ سالم بھی اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے ہاتھ میں گٹار تھام رکھا تھا۔ وہ گا نہیں سکتا تھا تو کیا ہوا، اس کا ساتھ تو دے سکتا تھا۔ سالم نے انگوٹھے سے اسے اوکے کا اشارہ کیا۔ آہان نے بھی اوکے کا اشارہ کرتے گانا شروع کیا۔ آہان کی آواز جیسے ہی حال میں گونجی، ہر طرف خاموشی چھا گئی، صرف اس کی میٹھی آواز چار تو گونجی تھی۔ آہان نے گاتے ہوئے جیسے ہی آنکھیں باندھ پردوں پر پورے استحقاق سے نشوا کا چہرہ لہرائے، اس نے بوکھلا کر آنکھیں کھولی، مگر پھر مسکراتے ہوئے دوبارہ آنکھیں باندھ کر جہاں ایک دفعہ پھر اس کا حزین چہرہ لہرائے، اس دفعہ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ میں نے تیرا نام دل رکھ دیا، میں نے تیرا نام دل رکھ دیا، درکے گا مجھ میں صدا، میں نے تیرا نام دل رکھ دیا۔ کہ مسٹر برٹمیر اتنا اچھا گا بھی لیتا ہے، اسے دیکھ کر تو نہیں لگتا۔ نشوا ماہا کے کان میں بڑبڑے، اس کے حساب سے تو وہ بس لڑنے میں ہی تیز تھا، مگر اس کی خوبصورت آواز سن کر حیرانی ہوئی تھی اس نے گانا ختم کیا، پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا، رنگ برنگی آوازیں اٹھ رہی تھی، سب اسے سراہ رہے تھے۔ آہان نے آنکھیں کھولتے ہی ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جو ستائش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ نشوا نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آواز سے کافی امبریس ہو چکی تھی۔ محبت خاموشی سے اپنے پر پھیلانے لگی تھی، جانے ایک ہونا ان کے نصیب میں تھا یا نہیں۔ وہ کھڑکی پر کھڑی خاموش نظریں چاند پر ٹکائے کھڑی تھی، آنکھوں کے گوشوں پر ہلکی سی نمی تھی۔ اسے شادی جیسے رشتے سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا، اسے تو شاید وہ کبھی بھلا نہ پاتی۔ پہلے اپنے شوہر کے رویے میں ایک درندہ اس کے حصے میں آیا تھا، دوسرا روپ وہ جسدان کا دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اسے میرو پر بے تحاشا ترس آیا تھا۔ وہ معصوم سے لڑکی ان سب کی حقدار نہیں تھی۔ یا اللہ، اگر محافظ ایسے ہوتے ہیں تو مجھے کبھی بھی دوبارہ اس رشتے میں نہیں بننا۔ وہ روتے ہوئے آسمان پر نظر ڈال کر بولی، اس کا شادی جیسی خوبصورت رشتے سے ایسا بھروسہ اٹھا تھا کہ شاید ہی کبھی ٹوٹ پاتا۔ سارے مرد باپ جیسے مہربان کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے قلب سے سوچا۔ آج شدت سے بابو بھائی کی یاد اس پر حملہ آور ہوئی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونجی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آواز باہر جائے، اسے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کی سسکیاں آسانی سے باہر کھڑا وجود سن سکتا تھا۔ رات کے تقریباً 10:30 کا وقت تھا۔ وہ تھکا ہارا سا گھر لوٹا، اس کا روح اپنے کمرے کی طرف تھا، جب ازوا کے کمرے کے باہر سے اسے رونے کی آواز آئی۔ اس نے ٹھٹک کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس سے پہلے تو وہ خاموشی سے آگے بڑھتا، مگر پھر کچھ سوچ کر دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، وہ اس کی پریشانی جاننا چاہتا تھا۔ اس کے دروازے کھٹکھٹانے سے رونے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، بلکہ وہ دھیمے قدموں سے چلتی دروازے کے قریب آ چکی تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے پر اس کی پہلی نظر اس کی روئی روئی آنکھوں پر گئی۔ وہ بری طرح ان چمکتی ہیزل براؤن آنکھوں میں اٹکا چکا تھا۔ پلکوں پر پڑے شبنم کے قطرے اس کے رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ ایک پل اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ اپنی کیفیت پر وہ حیران ہوتا، خود کو کنٹرول کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے سامنے دیکھ جذبہ سی ہو گئی تھی، جیسے اس کی یہاں موجودگی سے پسند نہ آئی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی تھی؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کا رویا ہوا چہرہ دیکھا بولا، نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ نظریں جھکا کر بولی، پھر آپ کیوں رو رہی تھی؟ وہ سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکا کر بولا، کچھ نہیں، بس پاپا کی یاد آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد یہاں سے چلا جائے۔ وہ اپنے آنسو کسی کو بھی دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ریڑھیں سمجھتے ہوئے ہاں میں سہل ہے۔ اس معاملے میں وہ واقعی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی مغفرت کی دعا کہہ کر انہیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، آنسو کی نہیں۔ وہ گہری سانس بھرتا ہوا بولا۔ جانے سامنے کھڑی لڑکی کے آنسو سے اسے کیوں فرق پڑنے لگا تھا؟
اوکے تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ اس کو پہلو پر پہلو بدلتا دیکھ وہ بجھل سانس پر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی پشت پر ایک نظر ڈال وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے گہرا سانس بھرا، جانے کہ اس کو روتا دیکھ دل اداس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی دل کی بدلتی حالت پر حیرانی ہوئی تھی۔ ایک پل اس کا دل کیا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر پل کو اٹکے موتی کو چو لے، مگر اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی کہ لڑکی زبردستی اس دل میں گھستی چلی آ رہی ہو۔ وہ اپنی حالت پر جھنجھلاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اب تمہیں اورد افندی کی ہو کر اس کی قید میں رہنا پڑے گا۔ بہت جلد تم پر سے میرا حق ہوگا، تمہیں اپنی زندگی کا آنے والا ہر دن اب میری پناہوں میں گزارنا ہوگا۔ پنک رود اس کے روئے روئے گلابی چہرے کو ذہن میں لاتے ہوئے بولا، اتنے دنوں سے جو دل کی حالت پر پریشان تھا وہ اب ایک فیصلہ کر کے خاصا مطمئن ہو چکا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے چہرے پر جھنجھلاہٹ کا راج تھا، وہاں اب زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جانے اس محبت کا کیا انجام ہونے والا تھا، اب ازواج کا مقدر اسے کہاں لے کر جانے والا تھا۔